حضرت کہتے ہیں اگر ایک عورت خلا لینا چاہے اور ساتھ حق مہر کا بھی مطالبہ کرے تو اس بارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ حق مہر کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ اس کو علیحدگی کے ساتھ اور خلا اور طلاق کے ساتھ اس کو منسلک کرتے ہیں۔ حق مہر کا تعلق صرف طلاق اور خلا کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ حق مہر کا تعلق تو رشتہ قائم ہونے اور نکاح ہونے کے ساتھ ہے، اور یہ اس کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تو یہ طریق تھا کہ وہ نکاح کے ساتھ ادا کر دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کسی نے اپنی شادی کی خواہش کا اظہار کیا، اپنے نکاح کا اظہار کیا، رشتے کا اظہار کیا، تو حضور نے فرمایا کہ التمس ولو خاتم من حدید، حق مہر ضروری ہے، جس کی ادائیگی ضروری ہے، چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی ڈھونڈ کے لاؤ، وہ ہونی چاہیے۔ تو یہ صحابہ کا طریق تھا کہ وہ حق مہر شادی کے ساتھ ہی، نکاح کے ساتھ ہی جب رشتہ قائم ہوتا تو ادا کر دیتے۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے طرز عمل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو یہی دراصل سنت ہے، اور یہ عورت کا ایسا حق ہے جو کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا، یہاں تک کہ خاوند کی وفات کی صورت میں بھی یہ ایک قرض شمار ہوتا ہے۔ اس لیے حق مہر کے متعلق انسان کو بڑا محتاط ہونا چاہیے، اور جتنی جلدی ہو سکے اس قرض کی ادائیگی ہونی چاہیے، وگرنہ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ وہ اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ترکے میں سے پہلے وہ حق مہر کی ادائیگی کی جائے گی، اور اگر وہ نہیں اس کے پاس ہوگا تو وہ ایک مقروض شمار ہوگا، اور مقروض بہرحال ایک ناپسندیدہ امر ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناپسند کیا کہ کوئی اپنے آپ پہ قرض لے کے فوت ہو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت یہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم بن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی ہے، تو ایک اچھا اس دور میں اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی حیثیت کافی تھی، اور اسی کے مطابق کہتے ہیں 40,000 درہم وہ حق مہر مقرر ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پہلے ادا کیا۔ تو یہ تو صحابہ کی دستور ہے، اور حق مہر کے متعلق بنیادی چیز جو ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے۔ جہاں تک علیحدگی یا اختلاف ہونے کی صورت کی بات ہے، تو ایسی صورت میں قرآن کریم کا بڑا واضح حکم مردوں کے لیے ہے کہ اگر وہ طلاق دیتے ہیں تو انہوں نے حق مہر میں ڈھیر سامان بھی اگر دیا ہو تو اس میں سے ایک ذرا بھی واپس لینے کے وہ حقدار نہیں ہیں۔ طلاق کی صورت میں وہ جتنا مرضی حق مہر ہو، حق مہر کے علاوہ جو تو ہو تحائف دیے ہوں، بیوی کے نام کوئی پراپرٹی کی ہو، جائیداد کی ہو، تو وہ ساری کی ساری بیوی کا حق ہے۔ اب رہ گئی وہ بات آخری کہ اگر عورت خلا لے تو پھر کیا ہے اس کا۔ اگر عورت خلا لے تو دراصل خلا جو عورت لے رہی ہے وہ اس کو جس طرح خاوند طلاق دیتا ہے تو اپنے قرآن کریم کے حکم کے مطابق وہ اپنے حقوق سے دستبردار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب عورت خلا لیتی ہے تو اس خلا لینے میں اگر اس کا اپنا قصور ہے، خاوند کا کوئی قصور نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اسے حق مہر واپس کرنا ہوگا۔ اس میں بھی آگے بعض اختلاف ہے کہ وہ دراصل اگر وہ حق مہر خاوند نے ادا کر دیا ہوا ہے اور وہ اس کے پاس موجود ہے تو پھر وہ واپس کرے گی، اگر وہ خرچ ہو گیا اور اب اس کی حیثیت کوئی نہیں، باقی رہا ہی کچھ نہیں، تو پھر وہ تو اس کا سوال ہی کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 2-3 ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں عورت نے خلا لی اور اس کے حق مہر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا۔ ایک خاتون تھی حضرت جمیلہ بنت ابی بن سلول، اور ان کی شادی ہوئی تھی حضرت ثابت بن قیس کے ساتھ۔ تو اس میں وہ خاتون اگلے دن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور انہوں نے عرض کی کہ حضور میں اسلام لانے کے بعد ناشکری کفر کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ خاوندوں کی اطاعت، ان کی فرما برداری اسلام نے اس کا حکم دیا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے خاوند کی نافرمان قرار پا کے اور ناشکری بنوں، اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جس شخص کے میرے ساتھ میری شادی ہوئی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔
اس کی حیات، اس کا سارا نقشہ کھینچ کے اس نے کہا کہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ تو چونکہ اس میں خامد کا کوئی قصور نہیں تھا، عورت نے اپنا قصور بیان کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس نے حق مہر میں اگر تمہیں کچھ دیا ہے تو وہ تم واپس کرو۔ تو اس نے کہا کہ نہ صرف وہ بلکہ اس سے زائد بھی میں واپس کرنے کو تیار ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو اس نے دیا ہے وہ واپس کر دو، بس کافی ہے۔ تو یہ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ 2 باغات اس شخص نے دیے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کروائے، اور انہیں حضرت ثابت بن قیس کو حکم دیا کہ وہ اس کو طلاق علیحدگی کا فیصلہ فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک خاتون حضرت حبیبہ بنت سہل کا واقعہ ملتا ہے، اور عجیب بات ہے کہ ان کی شادی بھی حضرت ثابت بن قیس سے ہی ہوئی، اور اس میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے، اس میں میاں بیوی کا کوئی جھگڑا ہوا ہے، اور اس میں صبح فجر کی نماز کے بعد وہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالباً فجر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے یا واپس آ رہے تھے، تو وہ راستے میں وہ خاتون کھڑی حضور کا انتظار کر رہی تھی۔ حضور گزرے تو حضور نے فرمایا، پوچھا، سارا معاملہ پوچھا، تو اس نے اپنا معاملہ پیش کیا، تو حضور نے ثابت بن قیس کو بھی بلوایا، ان کی بھی باتیں پوچھی، لیکن احادیث میں کہیں ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ وہ کیا باتیں ہوئیں۔ اس پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً یہی اس میں فیصلہ جو فرمایا، یہی اس میں اخذ کیا کہ اس قصور بیوی کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کو کہا کہ تم علیحدگی کا مطالبہ کر رہی ہو، اور اس لیے جو خامد نے تمہیں حق مہر دیا ہے وہ اگر تم واپس کر دو، وہ تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ تو اس نے اس پہ رضامندی کا اظہار کیا اور وہ واپس ہو گیا۔ اب یہ 2 واقعات ملتے ہیں جس میں کہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو قصوروار پا کے اس کا واپسی کروا دی حق مہر کی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اب بیوی کا قصور نہیں ہے، بلکہ وہ خامند کے تنگ کرنے پہ اس حد تک مجبور ہو گئی ہے کہ وہ خلا لے رہی ہے، تو ایسی صورت میں اسی لیے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلا کا معاملہ قضاء کے ساتھ منسلک کیا، تاکہ قضاء عورت کے حقوق کو اچھی طرح دیکھے، اور اگر خامند کی طرف سے اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کو وہ تمام حقوق جو عام خلا کی صورت میں اسے چھوڑنے پڑنے تھے وہ سارے کے سارے اس کو دلائے۔ تو گویا یہ قاضی کے لیے ایک رہنما اصول بیان کیا گیا کہ چونکہ خلا کا معاملہ قضاء کے ساتھ منسلک ہے، اس لیے قاضی دیکھے کہ قصور کس کا ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ان کو بلا کے قصوروار بیوی کو پا کے اس کا وہ حق مہر جو اس نے لیا تھا وہ واپس کروایا، اس صورت میں اگر خامند کو قصوروار پاتا ہے قاضی، تو قاضی کا یہ کام ہے کہ وہ عورت کو پورے حقوق کے ساتھ اس کا خلا دے، تو پھر اس صورت میں وہ اس کا حق ہے کہ وہ واپس نہ کرے، وہ زیور کی صورت میں ہو، وہ نقدی کی صورت میں ہو، کسی جائیداد کی صورت میں ہو۔ اگر خامند کا قصور ہے اور عورت بے شک پھر خلا لے رہی ہے لیکن اس کے مجبور ہونے پہ لے رہی ہے، تو پھر وہ عورت کا حق ہے وہ واپس نہیں کرے، یعنی وہ خلا بصورت طلاق ہوگا۔ جی ٹھیک ہے خاصا صاحب، جزاک اللہ، سارے جو ہیں اس کے پہلو آپ نے بیان کر دیے ہیں۔